السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹس فار یو یوٹیوب چینل۔ دوستو، کسی بھی ملک کی سیفٹی اس کی فوج پر ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ جس ملک کی فوج جتنی زیادہ طاقتور ہوگی، دشمن اس سے اتنا ہی ڈرے گا۔ فوج کی طاقت اس کے پاس موجود ہتھیاروں اور وہیکلز پر ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے بہت سی ملٹری وہیکلز تو دیکھی ہی ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا میں موجود سب سے بڑی آرمی وہیکلز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ نمبر 1، LARCLX۔ دوستو، یہ جائنٹ آرمی وہیکل 1952 میں امریکہ میں تیار کی گئی۔ یہ ایک کارگو وہیکل تھی جو کہ سامان لانے اور لے جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اگر کوئی عام انسان اسے دیکھے تو حیران رہ جائے۔ اس کے ایک ٹائر کا سائز 10 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ یہ وہیکل دیکھنے میں کسی مونسٹر سے کم نہیں لگتی۔ اس کی لمبائی 62 فٹ، چوڑائی 26 فٹ اور اونچائی 19 فٹ تھی۔ یہ وہیکل 22 سولجر ڈرائیو کرتے تھے۔ یہ وہیکل 200 سولجر اور 19 ٹن وزن کو ایزیلی ٹرانسپورٹ کر سکتی تھی، اور اس کے باوجود بھی یہ 32 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی تھی۔ یہ وہیکل 3 ٹینکس اور 8 فلی لوڈڈ کنٹینرز کو ایزیلی ٹرانسپورٹ کر سکتی تھی۔ یہ وہیکل 246 کلومیٹر تک کا سفر ایک بار میں طے کر سکتی تھی۔ اگر کوئی عام انسان اسے دیکھے تو اسے ایسا لگے جیسا 3 منزلہ عمارت کو ٹائر لگا دیے ہوں۔ یہ وہیکل سچ میں کسی مونسٹر سے کم نہیں ہے۔ دوستو، یہ جو وہیکل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ملٹری کے لیے بنائے جانے والا سب سے بڑا ہوور کرافٹ ہے۔ اس کو 1998 میں رشیا میں تیار کیا گیا۔ دیکھنے میں یہ ایک کارگو شپ کی طرح لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک ملٹری کے لیے بنایا جانے والا سب سے بڑا ہوور کرافٹ ہے۔ اس پر 3 بڑے فینز لگائے گئے ہیں جن کا سائز تقریباً 18 فیٹ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ دنیا میں موجود سب سے فاسٹ نیوی وہیکل میں سے ایک ہے، جو کہ 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتا ہے۔ یہ پانی اور زمین دونوں پر چل سکتا ہے۔ اس کی لمبائی 187 فیٹ ہوتی ہے۔ اتنا بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی زیادہ طاقتور بھی ہوتا ہے۔ اس میں 3 لارج ٹینک اور 10 آرمڈ وہیکل کو ایک ساتھ ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں اس طرح کی صرف 10 وہیکلز موجود ہیں جو کہ نیوی کے لیے اپنی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہ ہوور کرافٹ سچ میں بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ نمبر 3، MZKT 79221۔ دوستو، آپ لوگوں نے بہت سے ٹرک تو دیکھے ہی ہوں گے، لیکن MZKT آرمی کے لیے بنایا جانے والا سب سے بڑے ٹرکس میں سے ایک ہے۔ پہلی نظر میں اگر آپ اسے دیکھیں گے تو آپ اس کے ویلز کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ اس ٹرک پر 16 جائنٹ ٹائر لگائے گئے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ نارمل گاڑیوں کے صرف آگے والے 2 ویلز ہی روٹیٹ ہوتے ہیں، لیکن اس ٹرک کے دونوں سائیڈ کے 6 ویلز روٹیٹ ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں ڈرائیور اسٹیئرنگ کی مدد سے ایک سائیڈ کے 3 ویلز کو روٹیٹ کر سکتا ہے۔ یہ اتنا جائنٹ ہے کہ اس سے چلانا کسی نارمل آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جائنٹ ٹرک ہیوج ٹروپولیم میسلز کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا وزن تقریباً 80 ٹن ہوتا ہے۔ جب اس میں ٹروپولیم میسل کو لوڈ کیا جاتا ہے تو اس کا اوپر والا حصہ ایک کرین کی طرح اوپر اٹھ جاتا ہے اور ٹروپولیم میسل اس پر لوڈ کر دیا جاتا ہے، اور بعد میں اس کے جیکس کو ڈاؤن کر دیا جاتا ہے۔ جو بھی ہو، یہ ٹرک بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے۔ نمبر 4، لیون کلاس ایکلرنو پلین۔ دوستو، یہ جو پلین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نیوی کے لیے بنایا جانے والا سب سے بڑا پلین تھا۔ اس ایئر کرافٹ کو 1975 میں رشین نیوی کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس سے دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور ایئر کرافٹ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایسا صرف ایک ہی ایئر کرافٹ موجود ہے۔ اس ایئر کرافٹ کی لمبائی 242 فٹ ہے
اور یہ 63 فٹ اونچا ہے۔ یہ 500 ٹن وزنی ویپنز کو کیری کر کے فلائی کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ایک آرمی وہیکل کو آسانی سے ٹرانسپورٹ کر سکتا ہے۔ ہوا میں اس پلین کی سپیڈ 550 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ یہ پلین 6 میسل ایک وقت میں فائر کر سکتا ہے اور اس کے میسل میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے شپ، فائٹر جیٹ یا یہاں تک کہ ایئر کرافٹ کیریئر کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کا ٹینک فل کرنے پر یہ 2000 کلومیٹر تک کا سفر طے کر سکتا ہے۔ اس کو رشین آرمی نے 1990 تک یوز کیا اور اس کے بعد اسے ریٹائر کر دیا گیا۔ یہ ایئر کرافٹ سچ میں کمال ہے۔ نمبر 5، ڈرپا کیپٹیو ایئر۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے اس وہیکل کو پہلی بار دیکھا ہے تو آپ لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے یہ کسی مووی کا سین ہو، لیکن یہ وہیکل سچ میں موجود ہے، جسے ناوا ٹیک کمپنی نے نیوی کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ ایک ٹرانسپورٹ وہیکل ہے جو کہ پانی اور زمین دونوں پر چل سکتی ہے۔ اس وہیکل کی لمبائی 84 فٹ ہوتی ہے اور یہ 34 فٹ اونچی ہے۔ یہ دنیا میں پائی جانے والی پہلی کارگو وہیکل ہے جو کہ زمین اور پانی دونوں پر چل سکتی ہے۔ پانی میں اس کی سپیڈ 37 کلومیٹر پر آور تک ہوتی ہے، لیکن زمین پر اس کی سپیڈ بہت ہی کم ہوتی ہے۔ یہ ملٹری سامان کو ایسی جگہ تک پہنچانے کے کام آتی ہے جہاں عام وہیکلز نہیں جا سکتی۔ ابھی یہ صرف ایک پروٹوٹائپ ہے جو کہ جلد ہی ہر ملٹری کے پاس دیکھنے کو ملے گا۔ نمبر 6، 4-2C۔ دوستو، ٹینکس دنیا کی ہر آرمی کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ٹینک آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا اور اپنے دور کا سب سے زیادہ پاورفل ٹینک تھا۔ اس ٹینک کو 1920 میں مینوفیکچر کیا گیا۔ اس میں ایک 75 mm کینن اور 3 مشین گنز تھیں اور یہ اپنے راستے میں آنے والی ہر دیوار اور بلڈنگ کو توڑتا ہوا جاتا تھا۔ یہ ٹینک 35 فٹ لمبا، 10 فٹ چوڑا اور 3.5 فٹ اونچا تھا۔ اس میں 250 ہارس پاور کے 2 انجنز موجود تھے جو کہ اسے لگاتار 350 کلومیٹر تک چلا سکتے تھے۔ جو بھی ہو، یہ ٹینک کسی مانسٹر سے کم نہیں تھا۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ میں آپ سے ملوں گا ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔